بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنے رسالت کا اعلان کیا، چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا اور وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائش اندھے کو بینائی دوں گا، برس کے مریض کا علاج کروں گا، میں خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے ابن خدا، انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستیوں، انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خالص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک منابیوں کے اور یہودا عصری ہوتی۔ اس آخری حواری یہودا اکثری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے۔ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس غذا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو، ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچائیں، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔
جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاح تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ فما فضلہ، پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحے اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست قد دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرولے میں لے لیا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہیں قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا اب اس سے توبہ کرو، اور اس شخص نے توبہ کی۔ اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں بلالدہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کی کہ اے روح اللہ، خدا کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ اہل کو زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کرے جس کی ضد میں یہ لوگ آئے، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی، کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں ایک کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے؟ اور زندہ شدہ مردے نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی ہوا، تابوت یعنی گمراہی کی پیش پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب پست کر دیتی ہے تو ہم گریہ زاری کرتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، ہم گناہ گاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، حاویہ سے چین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ چین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ جو تا قیامت ہمارے اوپر بھڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تم نے کیا کہا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا؟ زندہ شدہ مردے نے کہا، ہم نے کہا تھا ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو کہ وہاں پر نیک کام کا انجام دیں اور زاہد و پارسا بن جائیں،
تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی۔ زندہ شدہ مردے نے کہا اے میرے خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریل منظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا، ہاں لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرف خداوند نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارہ لٹکا ہوا، معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہیں کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے نیزوں پر سونا بہت اچھا ہے، اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ہمراہ۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور زار و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا اور راز و نیاز میں گزاری۔ اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائی۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت ان پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا، وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پورے ختم ہو جائے تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادتوں راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جسے زندہ ہونے کے بعد کچھ برسات زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے، اس کی احوال پرست کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا۔ مجھ سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے والد سے پوچھا کہ آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کی ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اپنے خدا سے زندہ کروا دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی، اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اس کو دیکھا تو باہم گریہ وزاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ دوست سے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے گھبرار دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا یعنی غذا کھاؤ، روزی کماؤ اور ایک مدت تک زندہ رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ چاہتے ہو، 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو۔ اس نے عرض کیا ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا اور وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔